ندیم اختر لائن ایریا میں رہتا ہوں. میرا سوال دارالفتا کے سلسلے میں یہ ہے کہ نیو ایئر منانا کیسا ہے اور کیا ہم اس نیو ایئر کی مبارکباد اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور یہ ندیم بھائی آپ نے لائنز ایریا باب المدینہ کراچی سے ہمیں آپ رہتے ہیں وہاں سے کال کیا. اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. سوال آپ نے سنا حضور کہ نیو ایئر پچھلے دنوں ہی 20ویں سال شروع ہوا ہے. جنوری کے 2-3 دن تیسری تاریخ ہے آج, بلکہ اب 3 جنوری ہو چکی ہے. تو منانا کیسا اور اس کی مبارکباد دینا کیسا؟ بڑے میسیجز چلتے ہیں نیو ایئر کے, تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں. ابھی کہ نیو ایئر شمسی اعتبار سے ایک نیا سال کا آغاز ہوا, تو اس آغاز پر مبارکباد دینا, خوشی کا اظہار کرنا فی نفسی ہی تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کے منانے کا مزید کیا کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے, تو اس کے اعتبار سے مزید احکام پھر مختلف ہو جائیں گے. صحیح. اگر اس کے اندر ممنوعات شرعی یعنی ناجائز امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے, مثلا شرابیں, جیسے کہ پچھلے ہمارے سلسلوں میں یہ اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے جی. اور کہ شرابیں عام ہوتی ہیں اور ناچ گانا اور مرد و عورتوں کی مخلوط تفریح گاہیں یہ اس وقت عام ہوتی ہیں. تو اس طرح کے اگر ناجائز معاملات ہوں گے, اور اس میں پھر مزید یہ کہ فائرنگیں ہوتی ہیں اور خوب ہوائی فائرنگوں سے یہ لوگوں کا آرام ختم کر دیا جاتا ہے, اور پھر اسکوٹر میں سائلنسر نکال دیے جاتے ہیں, سارا روڈ جو ہے وہ شور مچ رہا ہوتا ہے. تو اب اس طرح کے معاملات اختیار کر کے اس کو منانا یہ تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان میں بہت سارے کام ناجائز و حرام بھی کیے جاتے ہیں, لیکن اگر اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شمسی اعتبار سے ایک نئے سال کا آغاز ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے, تو یہ ایک نعمت ہے. ہر سانس جو ہمیں مل رہی ہے وہ نعمت ہے, ہر دن جو ہم پا رہے ہیں وہ نعمت ہے, ہر رات ہمارے حق میں نعمت ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس حوالے سے دعوت اسلامی نے بھی اس دن اور اس رات کو منایا ہے. ایسی عظیم روایت ڈالی ہمارے ندیم بھائی جنہوں نے سوال کیا, انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اور دنیا نے دیکھا کہ دنیا, وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی, کہیں پہ محفل ہے دل کشوں کی, کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی, کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی. یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کئی مقامات پر ہلہ گلہ مچا ہوا تھا, گناہوں کے بازار گرم تھے, مگر قربان جائیے امیر اہل سنت پر, دعوت اسلامی پر, کہ گناہوں سے امت کو بچانے کے لیے دنیا بھر سے ہمارے پاس میسیجز آئے کہ دنیا کے کئی ممالک میں, ایسے ممالک جہاں لوگ نیو ایئر منانے جاتے ہیں. ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے کہ جہاں لوگ نیو ایئر نائٹ بنانے جاتے ہیں. ماپوتو موزمبیق کا ایک شہر ہے, یو کے کی کئی سٹیز کے اندر سے ہمیں پیغامات ملے کہ لوگ اس وقت گویا مدنی چینل کے سامنے بیٹھ گئے تھے. پاکستان سے کئی ایسے میسیجز آئے کہ ہم تیار ہو گئے تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ نیو ایئر نائٹ بنانے جانا ہے. جیسے ہی مدنی کھولا تو پہلے سنت کے رہ گئے. ایک اسلام بنا دیا کہ میں نے دوستوں کو کہا بھائی آپ بھی اپنے گھر پہ جائیں اور مدنی چینل دیکھیں, میں نیو ایئر نائٹ بنانے نہیں جاتا. تو یہ بھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ امت کی اصلاح کا ایسا جذبہ ہے میرے پیر و مرشد کو. آپ نے دیکھا کہ غالباً 7 گھنٹے کی یہ لائیو ٹرانسمیشن تھی. امیر اہل سنت ماشاءاللہ ساری رات اس نیت سے بیٹھے رہے, 5 بج گئے تھے تقریباً. یہ وجہ تھی کہ باپا کے ذہن میں یہ تھا کہ اب پاکستان کے لوگ بے شک سو چکے ہیں, لیکن میرے روحانی بیٹے یو کے میں جاگ رہے ہوں گے, افریقن کنٹریز میں جاگ رہے ہوں گے, اور وہاں اس وقت وہ نیو ایئر نائٹ کا وقت آ چکا ہے. کیونکہ بڑا کروشل وقت ہوتا ہے, نوجوان کیونکہ ان کے ینگسٹرز دوست ہوتے ہیں, فرینڈ سرکل ہوتا ہے, چلو یار دیکھنے چلتے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہاں جا کر جو گناہ ہوتے ہوں گے. اب بھی کراچی کے اندر صرف ایک نیوز تھی کہ آلموسٹ 40 کے قریب لوگ ہوائی فائرنگ سے زخمی ہو گئے اس رات جو صرف ہوائی فائرنگ ہوئی. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی پیاری بات ہمارے اسلام بھائی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. فی نفسی ہی کام تو جائز ہے, لیکن اس میں پھر بندہ آگے بڑھ جاتا ہے مبارکباد دینے کے بہانے, نیو ایئر نائٹ کا جشن منانے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر تو اس کا شکر بجا لا کر عبادت کر کرنا چاہیے. بڑی غور طلب بات ہے. ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, ہمارے گھر میں خوشی آتی ہے, یہ ہمارے رب کی نعمت ہے. ماں باپ سوچیں کہ میں عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ میرے بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں گے, میرے بیٹے کے سر صحرا سجے گا. آپ کی یہ خواہش پوری ہوئی, آپ کے رب نے آپ کو یہ نعمت دی. اب بتائیے کہ اس نعمت کے شکرانے میں رب کو ناراض کیا جا رہا
جانا درست ہے یا رب کی عبادت کر کے اس کا شکر بجا لانا درست ہے؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خوشی دینے والے رب کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بالکل بے وقوفی والا کام ہے. شیطان کو راضی کرنے اور رحمان کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جانا یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس قسم کی خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے. امید ہے کہ ندیم بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد علی